احسن بھائی ایسا ہے کہ کام تو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے، تو کسی کسی کو ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو سیاسی ہیں، بڑے بڑے نامور سیاستدانوں کے ساتھ آپ کے تعلق ہیں۔ ظاہری بات ہے کوئی غریب بندہ ہے جس کا کسی جگہ پہ اس کی جگہ ہے تو کسی دوسرے نے قبضہ کر لیا۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے جو ساتھ ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاس بھی پسٹلز ہوتے ہیں اور گنیں ہوتی ہیں، جو یہ سارے رجسٹر ہیں یا بس ایسے ہی بغیر لائسنس کے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسن اجاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ٹی وی پاکستان۔ ناظرین، میں ابھی ضلع اوکاڑا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک سیاسی شخصیت تو موجود نہیں ہے، لیکن سماجی حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں ضلع اوکاڑا کے لیے اور ضلع اوکاڑا کی عوام کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی رانا قدوس صاحب، اور آج اس انٹرویو کا مقصد ان کی سیاسی خدمات جاننا نہیں ہے بلکہ سماجی خدمات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جو خدمت کا جذبہ ہوتا ہے یہ انسان کو انہیرنٹلی ملتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ ضلع اوکاڑا کے جو نامور سیاستدان ہیں وہ بھی وہ کام نہیں کر رہے اوکاڑا کے لیے اور اوکاڑا کی عوام کے لیے۔ میرے ساتھ یہ موجود ہیں، تو آج اس انٹرویو میں ان کی جو لائف ہسٹری ہے وہ جانیں گے، ان کا لائف سٹائل جانیں گے اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جانیں گے، اور جو اوکاڑا کے لیے اور اوکاڑا کی عوام کے لیے ان کی خدمات ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے ایک ہی التماس ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ زیادہ لوگ ان کو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی ہسٹری بتائیں کہ آپ کا آبائی گاؤں جو ہے وہ کون سا ہے؟ آبائی گاؤں ہمارا 24 چیڑی ہے جو فیصلہ روڈ پہ ہے۔ تو ہم دو بھائی ہیں، دوسرے میرے بڑے بھائی ہیں، وہ میرے باپ کی جگہ پہ ہیں، الحمدللہ بہت پیار کرتے ہیں، اور بزنس سارا جو ہے اب وہ کر رہے ہیں، میں تو بس لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ بڑے عرصے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑے سرگرم اور بڑے متحرک نظر آتے ہیں ان کاموں میں۔ سیاسی حوالے سے تو آپ کو اگر دیکھیں تو آپ جو سیاسی ہیں، بڑے بڑے نامور سیاستدانوں کے ساتھ آپ کے تعلق ہیں، اور اس کے علاوہ جو سماجی حوالے سے دیکھیں تو آپ بڑے سرگرم ہیں۔ تو یہ جو سماجی جذبہ ہے خدمت کا، یہ کدھر سے ملا ہے آپ کو؟ جی یہ تو ہمارا وراثت سے، میرے والد صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ بیٹا کوئی بھی ایسا کام جو ہے کوئی بھی غریب آتا ہے تو اسے کوشش کرنی ہے کہ وہ ہو جائے، تو الحمدللہ ان کے اس بات پہ عمل کیا ہے کہ کوئی آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے، تو الحمدللہ ہوتے بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ زیادہ کام لوگوں کے میں نے کیے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جو ہے بڑے بڑے مافیاز کے ساتھ اٹیچ ہیں، لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ آپ قبضہ مافیا جو ہے ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں، تو ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں احسن بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی غریب بندہ ہے جس کا کسی جگہ پہ اس کی جگہ ہے تو کسی دوسرے نے قبضہ کر لیا تو وہ نہیں لے سکتا، تو ظاہری بات ہے پھر کوئی غریب بندہ کوئی نہ کوئی چیز دیکھتا ہے کہ میرا یہ کون کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آتا ہے تو ہم سے جو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اگلے کا کسی بھی طریقے سے اس کو منت کی یا کسی بھی طریقے سے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس کی زمین اسے واپس مل جائے۔ باقی الحمدللہ ہمارا ذاتی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، نہ کسی جائیداد پہ۔ اچھا، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے جو ساتھ ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاس بھی پسٹلز ہوتے ہیں اور گنیں ہوتی ہیں، یہ جو سارے آپ ساتھ رکھتے ہیں یہ سارے رجسٹر ہیں یا بس ایسے ہی بغیر لائسنس کے ہیں؟ نہیں الحمدللہ جو میرے پاس کوئی ویپنز ہیں تو وہ لائسنسی ہیں، بغیر لائسنس کے تو آج بھی تک میں نے کبھی اپنے پاس کوئی چیز ایسی نہیں رکھی، نہ ہی آپ نے کسی بندے کے پاس ایسا کوئی رکھا ہے۔ اور دوسرا معاملہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں گاؤں میں بھی جاتا ہوں، رات کو لیٹ بھی ہو جاتا ہوں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ بندہ اکیلا بندہ آ جا بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے رانا قدوس صاحب آپ تو بڑے بدماش ہیں اور آپ نے ہماری زمین اٹھائی ہوئی ہے، تو اس کو کیسے رسپانس کرتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی جگہ پہ یا کسی کی زمین پہ ہم نے کوئی قبضہ کیا ہو، ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ایشو ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ویسے مخالفت کی وجہ سے بات کرتا ہے تو اللہ اس کا بھلا کرے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں ہم نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب آپ نے جو اوکاڑا کے لیے اور اوکاڑا کی عوام کے لیے خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں، وہ تو اگر میں آن لائیو آپ سے پوچھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ ایک بندہ جو اپنی سماجی خدمات جو ہے وہ گنوائے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ایسے کویشچن کر دیتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اپنی تعریفیں جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اگر میں پوچھوں آپ سے تو کوئی ایسی کوئی خدمت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نہ کرتا تو شاید کوئی بڑا سیاسی بھی نہ کر پاتا؟ نہیں دیکھیں احسن بھائی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بندہ بھی چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جو ایک عام سا بندہ بھی کر لیتا ہے، میں نہیں کروں گا تو کوئی بھی کر لے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو دوسرا نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ سر اس کے علاوہ اگر میں آپ کے بزنس کے حوالے سے پوچھوں تو بزنس آپ کب سے کر رہے ہیں اور کون سا بزنس ہے؟ بزنس جی ہمارا 2007 سے، میرے بڑے بھائی جو ہیں رانا غفور صاحب ہیں، لاہور میں ہماری فیکٹری ہے پیپر کی،
زوہی پیکچرز کے نام سے ہماری فیکٹری ہے, ایک گرین ٹاؤن کے نام سے میں نے ٹاؤن ڈیولپ بھی کیا ہوا ہے, اور ذمہ دار یہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے سسٹم جو ہے. اچھا, آپ نے اکاڑا کے لیے اور اکاڑا کی عوام کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں. کیا کوئی ایسا کوئی کام کوئی بندہ لے کر آیا ہے جو آپ نے کہا ہو یار میں یہ نہیں کر سکتا, آپ نا کسی سیاسی کے پاس لے جائیں, کوئی ایسا کام تھا؟ نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی کوئی آیا ہے تو وہ انشاءاللہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ میں کہوں کہ مجھ سے نہیں ہو رہا آپ کسی کے پاس لے جائیں, ایسا تو الحمدللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اچھا سر, آپ نے اکاڑا کے لیے اور اکاڑا کی عوام کے لیے بہت ساری خدمات جو ہیں سر انجام دی ہیں سماجی والے سے, اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی سماجی کارکن ہوتا ہے یا سماجی والے سے خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے اس کی کہیں نہ کہیں خواہش ہوتی ہے کہ وہ سیاست میں آ جائے. آپ کی کوئی خواہش ہے مستقبل میں سیاست میں آنے کی؟ جی دیکھیں, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس طرح ہی رکھے تو میں لوگوں کے کام کرتا رہوں. تو اگر موقع ملا تو پھر یہ تو حالات کے مطابق ہے. انشاءاللہ اگر کوئی موقع بنا تو پھر دیکھیں گے. اچھا, ضلع کی عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف اپنی اکاڑا کی عوام کے لیے, باقی دونوں جو میرے گاؤں ہیں ان کے لیے, کہ اگر کسی کے ذہن میں یا کسی نے کہا ہو کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کو میں نے حق مارا ہے یا کوئی اس طرح کا بھی ہے, تو وہ پلیز مجھ سے بات کر لے, آ کے بیٹھ کے کر لے. ایسا کوئی نہیں ہے, اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرے کسی کا کوئی مجھ سے دل نہ دکھے. جی بالکل ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے رانا قدوس صاحب, ایک نرم لہجہ رکھنے والے اور بہترین گفتار کے مالک ہیں یہ, اور ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے اور ان کی باتیں جو انہوں نے کی اور لاسٹ میں جو انہوں نے میسج دیا ہے ضلع کی عوام کے لیے وہ بہت ہی بہترین تھا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے, کوئی سوچتا ہے میرے بارے میں غلط, کوئی گائیڈ کرتا ہے کسی کو اور مسکنسیپشن ہے تو وہ مجھ سے آ کے ملے. اور انہوں نے ایک بہت بہترین جو ہے میسج دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان احسن اجاز کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل وزڈم ٹی وی پاکستان. خیر کے اپنا اللہ حافظ.